بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دے۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں اور کبھی غربت کی حالت ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے دوران دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہو جاتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے اور حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پھر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہیں۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح سے کیا جائے؟ پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ جملہ کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم ان پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد چھڑک دیا کرو، اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے اس شخص کی تسلی کے لیے جس کو وسوسے آتے ہیں یہ کہا کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جس میں مال و متاع ہو، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ برے وسوسوں کا آنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان شروع سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں
وسوسے پیدا کرتا رہے گا، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے اور میرا ساتھی بن کر گمراہ ہو جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جال کو وسوسے تک ہی محدود کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کے پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کرنے کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ اور جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں اور سوتے اٹھتے لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے، اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے گا تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت قائم کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں اور ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں کی وجہ سے انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے یا اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لوگے تو تم برے خیالات سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کا علاج اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل عمل کریں۔ نمبر 1،
آمنت باللہ و ملائکتہ کا ورد کریں۔ نمبر 2، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن کا ورد کریں۔ یہ ورد کرنے سے آپ ہر طرح کی شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔